السلام علیکم۔ اس وقت جو سب سے زیادہ سیاست میں جو زیر بحث موضوع ہے وہ پنکی پیرنی جو مبینہ عمران خان کی زوجہ ہیں، جن کے بارے میں بہت ساری چیزیں واضح ہو چکی ہوئی ہیں کہ ایک ان کا عدت کے اندر نکاح ہوا جو کہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کہ وہ لیکن مبینہ وہ کہتے ہیں تو وہ ہمیں ماننا پڑتا ہے، لیکن جو شواہد ہیں وہ کچھ اس طرح کے ملتے ہیں کہ عدت کے اندر یہ کام کیا۔ یہ کالا جادو جو ہوتا ہے، یعنی کہ یہ بلیک جو اسپرٹ جو ہوتا ہے، اس کا ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ ایک آپ غیر مہذب، غیر شرعی اور بد اخلاقی پہ مبنی آپ رشتہ قائم کریں اور اس کو آپ شرعی قرار دیں، تو اس سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب جو پہلے کی شریعتیں ہیں ان کے اندر بھی ایسا ہی تھا، ان رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس دفعہ کا دنیا کے اندر جو یہ بنائے گئے ہیں پوری دنیا کے اندر، اگر ہم جس کو معزز ممالک کہتے ہیں یا بڑی انسانیت کی بات کرتے ہیں، وہ بھی اس چیز کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے۔ تو اور معاشرتی بد اخلاقی کی مین وجہ بھی یہی نظر آتی ہے۔ ابھی آپ خان صاحب کے دیکھ لیں کیسے کیسے کرندے سامنے آ رہے ہیں، جو ان کے یوتھیاز جو بنائے گئے ہیں، اور ان کے اندر آپ دیکھیں بد اخلاقی کا جو معاملہ ہے وہ کتنا زیادہ ہے۔ منہ پہ جھوٹ بولنا، اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹکس ہے، حالانکہ پولیٹکس تو ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ پولیٹکس سے پاکستان بنا تھا، یعنی کہ سیاسی عمل، اس کو آپ کہہ لیں کہ کسی سے بات چیت کر کے اور مسئلے کا حل نکالنا۔ اور پولیٹیشین جو ہوتا ہے، یا جو آپ اس کو یہ لے لیں کہ وہ کسی بھی طرح کی رابطے کرنے میں اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، اور وہ کوئی بھی آپ کہہ لیں اٹھک بیٹھک لگا سکتا ہے، اسی کے پاس یہ لائسنس ہوتا ہے۔ لیکن افواج پاکستان وہ قسم کھا کے یہ اپنا جواب لیتے ہیں کہ ہم سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، ورنہ ہم غدار ہوں گے اگر ہم سیاست میں مداخلت کریں گے۔ اسی طریقے سے ججز بھی ہوتے ہیں، ان کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سیاسی عمل سے دور رہیں گے، اور جب ہمیں پتہ لگ جائے کہ ان کیسوں کے ان کیسوں کے پیچھے اگر سیاست موجود ہے تو ہم اس سے اجتناب کریں گے۔ یہاں پر تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پنجاب اسمبلی کا جو مسئلہ ہے وہ جرگہ بلاتی ہے عدالت، اور اوپر ہی اوپر بالا معاملات طے کرتی ہے، اور پھر اس کے اوپر فخر بھی کرتی ہے کہ یہ دیکھو ہم نے صرف 3 ہیئرنگ کے اندر یہ مسئلہ حل کر دیا۔ تو بھائی تسی اپنے جناب جابز وغیرہ چھوڑیں اور الیکشن لڑیں آگے جا کے۔ اگر آپ اتنے ہی جو انسانہ سیاست کے اندر شوقین ہیں تو ایک طرف تو پلیوٹ کرتے ہیں عدالتی نظام کو، پاکستان کی سیاست کو، کیونکہ جب آپ کسی طیب کھانے کے اندر خنزیر کو ملائیں گے تو وہ پلیوٹ ہو جائے گا سب کچھ۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ آدھا بکرا اور آدھا سور ملا کے تو کھانا بنائیں تو کہیں گے جی میں تو صرف بکرا کھا رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ جب یہ جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر زبردستی آپ گھستے ہیں، آپ کا کوڈ آف کنڈکٹ یعنی کہ آپ کا یہ تہیہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی کیس لے کر آئے گا تو ہم اس کیس کو سائڈ پہ کر دیں گے۔ سیاستدان پابند نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی سیاسی یا غیر سیاسی مقدمہ لے کر نہ جائے، وہ پابند نہیں ہے، آپ پابند ہیں، ججز پابند ہیں۔ اس کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، یعنی کہ جو اس کا ارادہ ہے، وہ اس کو بتاتا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، اور آپ تو باقاعدہ جرگے بلاتے ہیں اور ڈیٹ بننے سے بلاتے ہیں۔ آپ نے تو پاناما کیس کے جو بینچ کا سربراہ جو بعد میں چیف جسٹس بھی بنا، آصف سعید کھوسا، اس کو جو بعد میں جس نے پرائم منسٹر بنانے میں سارا راستہ ہموار کیا، اس کو تو کہتا ہے کہ میں نے اگلا مجھے فون کر کے کہہ رہا ہے کہ تم میرے پاس کیس لے کے آؤ، اور وہ بینچ کا سربراہ تھا، اور کوئی ڈینائل نہیں آتا، کوئی ISPR نہیں کہتا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں۔ یہ ایکچولی غداری کے اوپر پردہ ڈالنے والی بات ہے۔ جو ہماری افواج پاکستان ہے وہ سرحدوں کی محافظ ہے، لیکن جو ہماری دیگر ایجنسیاں ہیں، جو ISI ہے بالخصوص، پھر جو انٹیلیجنس بیورو IB ہے، ان کے کام ہے کہ یہ رپورٹس بنا کر دیں
کہ کون کیا کر رہا ہے. اگر کوئی ججز یا افسران ان کے وہ بھی غلط کر رہے ہیں تو ان کی فائل پر لگائے اور بورڈ کو دے کہ یہ لوگ سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں اور یہ ان کی ایکٹیویٹیز ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے. لیکن صورتحال تو یہ بنی ہوئی ہے کہ وہ خود جو نا سیاسی اکھاڑے کے اندر اترے ہوئے ہیں. ابھی اس وقت میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ایاز میر صاحب نے اتنا بڑا بلنڈر مارا ہے کہ ایک طرف افواج پاکستان اپنے نمائندے کے تھرو بیان کر رہے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں, اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے کالم لکھ دیا اور میں نے ایسی ایکٹیویٹیز تھیں, ایک شخص مجھے ملتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی لمٹ سے آؤٹ ہوتے ہیں, پھر میں جناب ہوٹل سے باہر نکلتا ہوں تو اس کے میسج آ جاتا ہے کہ آپ باہر نکلے ہیں اپنے, میں نے آپ کو سمجھایا بھی تھا, پھر میں جناب 1 گھنٹے بعد دیکھتا ہوں ان کو, وہ کہتا ہے اچھا میں نے ڈیٹیل میں دیکھا آپ ٹھیک ہیں, پھر اس کے بعد مجھے پھینٹی پڑ جاتی ہے. تو ایسی جب صورتحال ہوتی ہے تو وہاں پہ جو لوگ ہیں ذمہ داران وہ کیا کر رہے ہیں, ان کو یہ باتیں بتانی ہوں گی, سوچنی ہوں گی کہ یار یہ ہماری اسٹیٹ کے اندر کس کے قسم کے الزام لگائے جا رہے ہیں. اگر دیکھیں اس میں آئی ایس پی آر واضح طور پہ سامنے آ کر یہ بات نہیں کہتی کہ ہم نے اس بات کی انکوائری کروائی ہے اور یہ شخص جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا موبائل بھی ریکور ہو گیا, صرف اس میں سے میسج ڈیلیٹ ہوئے تھے. یہ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے جو بچے ہوتے ہیں نا, جو چھوٹے سے موبائل کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو واٹس ایپ کے جو میسیجز اور کالز اور یہ ڈیٹا کیسے ریکور ہوتا ہے. تو جو بڑے اداروں کے اندر جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ نہیں کر سکتے, سب کچھ پتہ ہوتا ہے. اور واٹس ایپ تو ویسے ہی جو انسان ہے وہ بالکل ایک سامنے کھلی کتاب ہے, وہ تو سب کچھ پتہ ہے کہ یار کس کے پاس کیا ہو رہا ہے. واٹس ایپ کے بیچ میں چھلانگیں مار دیتے ہیں لوگ. بڑی کچھ جو انسان ہے یہ کہنا کہ جناب یہ معلومات نہیں ہے تو نہیں ایسی کچھ کوئی نہیں ہے, وہ سب کچھ پتہ ہے کہ وہ یہ ایاز میر صاحب نے نا ایک دیکھیں, ایک ہوتا ہے جھوٹا الزام لگانے والا, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتا ہے جھوٹی گواہی دینے والا. ایاز میر صاحب نے جھوٹی گواہی دی ہے کہ جو ایجنسیز ہیں وہ اے پولیٹیکل نہیں ہیں, وہ غیر سیاسی اب نہیں رہی ہیں. انہوں نے میرے اوپر واردات ڈالی ہے اور باقاعدہ بندے کا انہوں نے بتایا ہے کہ ایسے ایسے میرے مکالمہ ہوا, یعنی کہ یہ گواہی دے رہے ہیں. تو اگر ایک شخص ایسا کام کرتا ہے تو اس کو پھر اس کی سزا ملنی چاہیے یا اس سے سوال پوچھنا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں. اگر واقعی میں اس بندے نے کوئی رابطہ کیا ہے ایسا تو ان سے پوچھا جائے کہ وہ کون لوگ تھے اور کیا مقاصد تھے اور کس طریقے سے وہ ایسا کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں اور ان چیزوں پہ جو ہے نا ہمیں بہت نظر رکھنی چاہیے. ہماری اپنی بھی ذمہ داری, ہم سیاست میں مسلسل بات کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جیسے کہ ہارون رشید صاحب ہیں, انہوں نے بتا دیا جناب $500 ملین دے کر میاں نواز شریف وہ ملک سے باہر گئے ہیں اور 465 مل گئے ہیں, اور اس طریقے کا انہوں نے کوئی 445 وہ اسٹیٹ بینک میں پہنچ گئے ہیں اور 55 بھی وہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ وہ کس کو دی ہیں. تو یہ گواہی ہوتی ہے کہ ایک شخص ڈیل کر کے اور وہ باہر گیا, یہ گواہی ہوتی ہے. اور پھر اس پہ معذرت کر لینا, تو پھر معذرت ایسے نہیں ہوتی. پھر معذرت یہ ہوتی ہے کہ میں عادتاً ایسے کام کرتا ہوں, اس کو باقاعدہ جو ہے نا اس کو اشتہار دیا جاتا ہے کہ یہ شخص کسی کی بھی کردار کشی کرنے کا لائسنس رکھتا ہے یا کہ اس کے پاس اب لائسنس نہیں ہے, جس ٹی وی اسٹیشن سے انہوں نے دیا تھا. لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ چل ہی ان کی رہی ہے. جو سچ بولنے والا ہے وہ مسائل کے اندر ہے اور جو جھوٹے الزامات لگانے والا ہے اس کی پروموشن ایسی ہو رہی ہوتی ہے. مطلب سب سے زیادہ جو پورن فلمیں ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں, جو گندی فلمیں ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں. تو کیا یہ کہا جائے کہ مطلب ان کی ویلیو زیادہ, اور وہ فلمیں وہ ڈرامے جو معاشرے کو اخلاقیات سکھا رہے ہوتے ہیں ان کو بہت مشکل سے دیکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو اس وقت میں جو ہیروز ہیں, جو فلمیں کامیاب ہیں, جو ڈرامے کامیاب ہیں, ڈرامے تو چلے باہر نکال لیں, فلمیں کامیاب ہیں. انڈیا کی ہو گئی جو ہالی ووڈ کی طریقے سے ان کی میرا خیال ہے بالی ووڈ ہے,
تو جو سب سے بڑی دنیا کی انڈسٹری اس کے اندر دیکھ لیں یا ہالی ووڈ کے اندر بھی دیکھ لیں، جو جھوٹا فراڈیا بینک ڈکیتیاں کرنے والا، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا اور ان کا مال لوٹنے والا اور بہترین قسم کی ہیروئن کو حاصل کر لینے والا، وہ ہیرو ہوتا ہے، وہ ہیرو ہوتا ہے۔ مطلب باقاعدہ دیکھیں کہ جیمس بانڈ کون ہوتا ہے۔ اچھا اس کے اندر بتاتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ اچھا جیمس بانڈ کو چھوڑیں، چھوٹے ہیرو دیکھ لیں، یا وہ دیکھ لیں دبنگ والا جو ان سا ہے سلمان خان، دبنگ بھی ہے کون سی ہے جس میں وہ پولیس والا بنا ہوا ہوتا ہے، مطلب ایک نمبر کا راشی انسپیکٹر۔ اچھا اس کو لڑکی پسند آ جاتی ہے، اس کے باپ کو مار دیتا ہے اور وہ ہیرو ہے۔ وہ بھائی کمال کر دی، دبنگ قسم کا کام کر دی۔ یہ تو یہ لوگوں کے معیار میں نسلیں خراب کیسے ہوتی ہیں۔ اچھا یہ چل رہی ہیں فلمیں، پورن فلمیں چل رہی ہیں، لیکن وہ جو سیدھا راستہ بتایا کہ یار ایمانداری کے ساتھ محنت کرو اور جو انسانیت کے لیے ہو، پیسے کا کریز اچھی چیز نہیں ہے، وہ بہت کم چل رہی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان کے اندر دیکھ لیں، مطلب وہ ولگر بحث کرنے والا اور جھوٹے الزامات لگانے والا عمران ریاض خان، اس کو ہیرو بنایا ہوا ہے، اور آج بتا رہے ہیں کہ جناب وہ کہہ رہا ہے کہ میں پوچھوں گا، ہم سوال کریں گے، ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اور بھائی پاکستان کا ادارہ ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے، ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں اور پردے میں معاملہ رہنے دو۔ آپ اس دن کو دیکھیں جس دن یہ ادارے تباہ ہو جائیں گے، ایک منظم جو ادارے ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے۔ ان کا آؤٹ آف لمٹ ہونا پاکستان کے لیے خطرہ، لیکن ان کا بالکل بگڑ جانا، یعنی کہ کوئی کسی کی بات ہی نہ مان رہا ہو، تو وہ اس سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اسی لیے بیلنس کیا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں بہت توجہ دینی ہوگی۔ کافی سارے موضوعات بیچ میں گھسا لیے جی، لیکن چلیں بات تو ہوئی۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔